اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وأجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی. مجلس اثار ثواب کی ہے، مرحومین کے درجات کی بلندی کی اور مناسبت ہمارے چھٹے امام کی شہادت ہے. ایک بار پھر تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے مولا چھٹے امام کی شہادت کی تسلیت وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے اور جنت البقیع کی اس مظلوم قبر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، جس پر شاید آج کوئی چراغ بھی نہ ہو، فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو، اپنے امام کی مظلومیت کا پیغام وقت کے امام کے حضور عرض کرنے کے لیے، تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. لطف خدا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی در در کی ٹھوکروں کو کھانے سے بچا لیا، ہمیں خاندان عصمت و طہارت کے در سے متصل کر دیا. اہل بیت اطہار کی حیات طیبہ میں بھی اور آج کے دور میں بھی ایسا بہت ہوا ہے کہ کسی شخص نے کسی اور دروازے پہ پوری عمر گزار دی، زندگی گزر گئی، ضعیف العمری میں جا کر پتہ چلا کہ اصل دروازہ یہاں. مشہور و معروف عنوان بصری، اور ان سے لے کر آج تک کتنی دفعہ ایسے لوگ اس قسم کے تجربے سے گزرے. خدا نے ہمیں محفوظ کیا، ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا جہاں پیدا ہوتے ہی ہم نے امامت کا نام سنا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر میں مشغول رہے، اور اب میرا جیسا آدمی، آپ کے جیسے، ہم سب پورے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کوئی دور امام حسین کے نام کے بغیر نہیں گزارا. الحمدللہ ہم نے کوئی دور امامت کے بغیر نہیں گزارا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جس کے نتیجے میں خدا نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. اور کس نعمت کی حیثیت امامت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟
اس نعمت امامت میں اضافے کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس نعمت سے مستفید ہو سکیں، ان کے راستے پر چل سکیں، ان کی شفاعت حاصل کر سکیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ خاص کر تاکید کہ مجلس کا موضوع امام کی ذات مقدس رہے۔ اس سے پہلے کہ عرائض پیش کروں، 2 پوائنٹس آپ کی خدمت میں پہلے عرض کروں گا۔ ایک ایصال ثواب، جہاں کہیں بھی موقع نصیب ہوتا ہے ایصال ثواب کی مجلس کا، یہ صریح ضرور عرض کرتا ہوں، ثواب الفاظ سے نہیں بنتے، ثواب روحوں سے بنتے ہیں، دلوں سے بنتے ہیں۔ ثواب جسمانی حرکتوں سے نہیں بنتے، مشاعر، احساسات، جذبات، اور آپ کی اور میری روح جب کسی چیز میں ملوث ہوتی ہے اس وقت ثواب بنتا ہے۔ میں اپنے گھر سے چلوں، کوئی جسمانی فاصلہ طے کروں، کسی جگہ پہنچوں اور واپس چلا جاؤں، صرف اس جسمانی حرکت سے ثواب نہیں بنے۔ نہ جسمانی حرکتوں سے حج قبول ہوتے ہیں، نہ جسمانی حرکتوں سے قربانیاں قبول ہوتی ہیں، نہ جسمانی حرکتوں سے نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ صرف جسمانی حرکتوں سے قبول ہوتی تو نیتوں کی کیا دخالت تھی؟ کیوں ہمارے پاس دعاؤں میں ہوتا من صلاۃ لا ترفع، اے خدایا ان نمازوں سے بچا لے، پناہ دے دے جنہوں نے قبول نہیں ہونا ہے، جنہوں نے سنا نہیں جانا ہے، جنہوں نے بلند نہیں ہونا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، نہیں سب کچھ کیا ہے، وہ روح کی گرمی نہیں ہے اس میں۔ آپ کو صحیح مجلس سننی ہے، پڑھنی ہے، شرکت کرنی ہے ایصال ثواب کی، روح سے کرنی۔ جب تک میرے اور آپ کی روح میں کوئی اثر نہیں پڑا، تو مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی ہے، ہماری آنکھیں زیادہ تر لوگوں کی برزخ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر کی آنکھیں برزخ نہیں دیکھ پاتی ہیں، تو اگر برزخ نہیں دیکھ پاتی تو ہم برزخ کے احوال کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کون یہ کہے گا کہ برزخ نہیں ہے؟ کوئی ہے جو کہے کہ اس دنیا کے پیچھے دنیا نہیں ہے، تو دیندار نہیں ہے، دین نہیں ہے اس کا، اللہ کو نہیں مانتا۔ اس کا مطلب جو خدا کو مانتا ہے، جو دین کو مانتا ہے، وہ یقیناً کہتا ہے اس دنیا کے پیچھے دنیا ہے۔ دنیا ہے اور میں نے اور آپ نے اسی میں جانا ہے، تو اس کے احوال ہمیں کیسے پتہ چلتے ہیں جبکہ ہماری آنکھیں زیادہ تر کی اس برزخ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں؟ تو خدا کسی ایسی دنیا کی ذمہ داری ہم پہ کیسے ڈالے گا جس کو دیکھنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے؟ تو خدا تعالیٰ ہم سے یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تمہاری آنکھوں کے اندر طاقت نہیں ہے چونکہ تم نے محنت نہیں کی، ورنہ ہم دے بھی دیتے۔ کم سے کم ایک طاقت تو سب کو دی تھی، وہ کیا تھی؟ تمہارے اپنے قلب کے اندر کوئی پاکیزگی تو دی تھی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ تو سب کو دیا تھا۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، یہ تو سب کو دیا تھا۔ تو لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ اگر آپ ایصال ثواب کی مجلس میں آئے اور آپ کی روح پر، آپ کے دل پر اس مجلس کا کوئی اثر ہوا تو ثواب بھی بنا اور مرحوم کو بھی پہنچا۔ لیکن اگر آپ ایصال ثواب کی مجلس میں آئے، روح پہ کوئی اثر نہیں ہوا، دل پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، اب میں یہ سوچوں کہ اس کا ثواب آسمانوں پہ پہنچ جائے، جس کا اثر میرے دل پہ نہیں ہوا وہ وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ کم سے کم اتنا تو ہو۔ میں کہہ رہا ہوں میں نے وہ عبادت کی ہے کہ جو قیامت کے دن مجھے محل دلائے گی، مقام دلائے گی۔ ابھی دل پر کوئی اثر کروایا اس نے؟ اگر ابھی کوئی اثر نہیں ہوا تو آسمانوں پہ کون پہنچ رہا ہے؟ ایک ٹیسٹ
اسکیل آپ کے ہاتھ میں آ گیا. آپ کو دیکھنا ہے کہ بھائی میری یہ عبادت آسمان تک پہنچی ہے نہیں پہنچی، دیکھو دل کے اندر کہاں تک پہنچی. آپ کو سب سمجھ میں آ جائے. مجھے کالج کا زمانہ یاد ہے، ایک دن پوری رات عبادت کی شب قدر میں، بوترا بھی امام بارگاہ تھا، یاد ہے مجھے. پوری رات شب قدر میں عبادت کی. میں سوچ رہا تھا اگلے دن جب میں اٹھوں گا تو میرا دل نورانی ہو چکا ہوگا. شاید اگر مجھے پتا ہوتا کہ برزخ بھی انسان دیکھ سکتا ہے تو میں اس رات سوچتا کہ میں صبح اٹھ کے برزخ دیکھ لوں گا. میں سوچتا، اس وقت تو خیر مجھے پتہ ہی نہیں تھا. صبح کو اٹھا کچھ بھی نہیں، ویسا کا ویسا ہی. تو میں سوچنے لگا کہ یہ کیسی عبادت تھی جو میں نے ساری رات کی اور صبح کو میرے دل پہ اثر نہیں ہوا. اس وقت مجھے بات بچکانا لگی. اب مجھے لگا یہی اصل ہے، اصل حقیقت یہی. اگر یہاں دل پہ اثر نہیں ہو رہا، وہاں نہیں پہنچ رہا، وہاں نہیں پہنچے. جو عبادت یہاں اثر دے گی وہ وہاں تک پہنچے. اب بس آپ اپنی ایصال ثواب اور ثواب کی مقدار اور مرحوم تک جو ثواب پہنچے گا اس کی مقدار کو سمجھ جائیے. انشاءاللہ پروردگار ان تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفقتیں شفاعتیں نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد آل محمد. ایک دوسرا پوائنٹ وہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے. یہ ہم لوگ مجلس کے شروع میں فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب بعض اوقات تو سمجھ میں آتا ہے کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پڑھی جاتی. کیا ہر مجلس صرف مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہی منعقد کی جاتی ہے؟ نہیں. یہ جو عشرہ اولیٰ کے اندر مجالس منعقد ہوتی ہیں، کیا ان کا عنوان ایصال ثواب مرحومین ہوتا ہے؟ نہیں. تو اس میں کیوں فاتحہ پڑھتے ہیں پھر شروع میں؟ اچھا بعض اوقات تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں بھائی آپ اپنے اور ہمارے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مثلا فاتحہ پڑھیں. بعض اوقات ہم یہ بھی نہیں کہتے. آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ علماء سے یہ رسم ہے، طریقہ کار ہے، ممبر پہ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں فاتحہ، سب لوگ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں. کہا مرحومین کے لیے نہیں. تو یہ فاتحہ کیوں پڑھائی؟ تو اس کا راز یہ عرفا بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ فاتحہ صرف فاتحہ کتاب نہیں ہے. فاتحہ کتاب یعنی یہ وہ جس سے کتاب کھلتی ہے. تو کہتے ہیں صرف فاتحہ کتاب نہیں ہے، یہ فاتحہ آسمان بھی ہے. اس سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس کے لیے یہ دنیا آسمان کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اگر فاتحہ صحیح پڑھی جائے. اگر فاتحہ صحیح پڑھی جائے. فاتحہ میں بہت طاقت ہے. اگر فاتحہ کی جیسی کسی اور چیز میں طاقت ہوتی تو خدا اپنی کتاب کو اس سے شروع کرتا. اس میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ خدا نے کہا کہ دنیا کو کتاب سکھانی ہے تو پہلے فاتحہ سکھانی پڑے. یہ اس کتاب اس فاتحہ کی طاقت ہے. تو آپ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، اور میں بہت ڈر رہا ہوں اس بات سے، یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے یہاں چیزیں رسموں میں جا رہی ہیں، رسموں میں ضائع ہو رہی ہیں. نعوذ باللہ تعالی. فاتحہ کہتے ہیں لوگ شروع کرتے ہیں 10 فکروں کے اندر، 10 پریشانیوں کے اندر. کچھ نہیں تو میرا جیسا یہی سوچتا رہتا ہے ابھی پڑھنا کیا ہے، وہ بھی فاتحہ ڈھنگ سے نہیں پڑھتا. جو بیٹھے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں مولانا نے ٹوپی پہنی یا ماما مولانا کی ابا کا ایک حصہ یہاں ڈھلکا ہوا تھا. فاتحہ ہے یہ فاتحہ آسمان کھولے گی. یہ فاتحہ تو ہمارے دلوں کو کھولنے بڑی بات ہے، آسمان کہاں کھولے گی؟ ہے وہ فاتحہ پڑھیں جو
آسمان کھول دے۔ اور یہ جو فاتحہ پڑھنے والے لوگ تھے یہ اپنی فاتحہ پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تو نجف میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا اور فوراً موضوع پہ جانے کی کوشش کروں گا۔ نجف میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ خدا تھا، اس سے لوگ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھواتے تھے، اور پتہ تھا کہ یہ اہل فاتحہ ہے، اہل فاتحہ ہے، یہ فاتحہ پڑھتا ہے تو پھر مرحومین کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ تو کوئی بندہ خدا تھا، اس کو اس بندے کے مزاج کا علم نہیں تھا۔ معذرت کے ساتھ ایک جملہ اور بیچ میں کہہ دوں، مشکل میں وہ انسان پڑا جو ایسے انسانوں میں پھنس جائے جن کو اس کا مزاج پتہ نہ ہو، وہ مشکل میں پھنس گیا۔ جو ایسے انسانوں میں پھنس جائے جن کو اس کا مزاج پتہ نہ ہو تو بڑی سختی آتی ہے، پھر بڑی مشکل آتی ہے۔ تو بندے خدا کھڑا تھا جو فاتحہ پڑھتا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے اس کے ہاتھ پہ ایک سکہ رکھا اور کہا کہ میرے فلاں مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھو۔ اس نے سکہ دیکھا، سکہ پکڑا، اس کو واپس دیا اور کہا ہم فاتحہ کا کاروبار نہیں کرتے، ہم فاتحہ کا کاروبار نہیں کرتے، جاؤ کسی اور سے پڑھواؤ۔ ہم لوگ کہیں دین کے کاروبار میں تو نہیں پھنس گئے؟ ہمیں یہ ڈر ہے۔ اللہ معاف کرے ہماری بات کو، یہ کہتے ہوئے دل ڈوب رہا ہے میرا، اللہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے میرے دل پہ کیا اثر پڑ رہا ہے کہ کہیں ہم اس میں نہ پھنس گئے۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کے دین کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار ہمارے بچوں کے دین کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ ہم سب کو مولا امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ دعا سے بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں، اجمالاً ہوتی ہیں، تفصیلاً نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے ائمہ کے اسامی گرامی سنے ہیں، ان کی حیات طیبہ سے کیا پتہ ہے؟ بڑے بڑی عمر کرنے والے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں مجالس میں گزار دی ہیں، بعض اوقات سادہ ترین سوال کے مقابلے میں کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ کیوں؟ اجمالاً ہمیں پتہ ہے، تفصیلاً بالکل نہیں کرتا۔ میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت معذرت چاہتا ہوں، یہ سوالات آپ کی اس مخصوص مجلس کے حوالے سے شاید مناسب نہ لگیں، لیکن جو مجھے بلائے اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے کرنا یہی ہے۔ تو بلایا کیوں تھا؟ اگر یہ نہیں چاہیے تھا تو نہیں بلایا ہوتا، اب بلایا ہے تو میں تو کرنا ہی یہی ہے۔ یار بھائی مولا کا نام سب نے سنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی کبھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کو پتہ ہے کہ امام کی امامت کا دور کس سال میں شروع ہوا تھا؟ شہادت 25 شوال کی ہے، کون سا سن تھا؟ زیادہ تر نہیں پتا۔ جس دور میں امام زندگی گزار رہے تھے، حکام کون تھے، کیسے تھے، کیا تدبیریں تھیں، ان کی سیاستیں تھیں، مکاریاں تھیں، امام کی حکمت عملی کیا تھی؟ اچھا اگر یہ نہیں پتا تو سیکھیں گے کیسے؟ چلیے دہرانے کی خاطر عرض کر دیتا ہوں، 114 ہجرہ میں مولا پانچویں سرکار کی شہادت ہوئی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، 148 ہجرہ میں امام ششم کی شہادت واقع ہوئی۔ 114 سے 148 کافی مدت بن رہی، یعنی امام ان ائمہ اطہار میں شمار کیے جائیں گے جن کی امامت کا دور مختصر نہیں تھا۔ بعض ائمہ کی امامت کا دور انتہائی مختصر ہے،
امام کی امامت کا دور طولانی ہے۔ اس طولانی دور میں جو حکام تھے وہ کون تھے، واقعات کیا تھے؟ سب سے بڑا واقعہ جو اس دور میں سیاسی طور پہ رونما ہوا وہ یہ کہ ایک بنی عباس کی حکومت شروع ہو گئی اور بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ بنی امیہ جس سے سب بیزار تھے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جو علناً اہل بیت اطہار علیہ السلام سے عداوت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، اظہار بھی کرتے تھے، ان کی حکومت کا دور ختم ہو گیا۔ اب جو حکومت پر آئے وہ کون تھے؟ جو بظاہر اس نعرے کے ساتھ آئے تھے، الرضا لآل محمد، جس پر اہل بیت راضی ہوں، اس نعرے کے ساتھ آئے تھے۔ اور اہل بیت کس کو شمار کر رہے تھے؟ وہ اپنے آپ کو۔ نعرہ تو یہ لگایا، عوام کو دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے کے بعد وہ کس کو شمار کر رہے تھے کہ اس پر راضی ہوں اہل بیت؟ خود اپنے لیے۔ اس زمانے میں اولاد نبی خدا میں سے دو بڑی تقسیم ظاہر ہو گئی، ایک بنی حسن، ایک بنی حسین۔ بنی حسن نے بنی عباس کا ساتھ دے دیا، اور بنی حسین یعنی مولا چھٹے امام، پانچویں امام، انہوں نے بنی عباس کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ بنی حسن کو کھلی محفل میں ہوشیار بھی کیا کہ تم جو ساتھ دینے والے ہو یہی تمہارے قاتل بنیں گے، یہی تمہارے قاتل بنیں گے۔ تو شروع کا جو دور 114 سے لے کر سمجھ لیجیے 132 تک ہے، وہ تبدیلی کا دور ہے، جب حکومت بنی امیہ سے نکل کر بنی عباس کی طرف آ رہی تھی۔ پھر 132 کے بعد بنی عباس کا اقتدار شروع ہوا، اور انہوں نے چن چن کر بنی حسن کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ ابو الفرج اصفہانی ایک مستند رائٹر ہے، مصنف ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے مقاتل الطالبین، یا طالبین یعنی جنہوں نے سید الشہداء کے خون کا حساب لینا چاہا، ان کے مقاتل، ان کے مصائب۔ یہ کس کے مصائب تھے؟ سید الشہداء کے چاہنے والوں نے۔ اس میں تفصیل دی ہے کہ بنی حسن کے کون کون سے لوگ حتیٰ سندھ آئے تھے۔ اگر اس خطہ زمین بر صغیر کے اوپر آنے والے سادات کا جائزہ لیا جائے تاریخی اعتبار سے، تو تاریخی اعتبار سے سب سے پہلی مرتبہ بڑی تعداد میں اہل بیت کے چاہنے والے اس دور میں سندھ میں پہنچے۔ اس سے پہلے آئے تھے، اتنی بڑی تعداد میں نہیں آئے تھے، اس وقت سب سے بڑی تعداد میں آئے تھے۔ اور بنی حسن بڑی تعداد میں آئے تھے، یہاں پہ بنی حسن آئے تھے۔ کیوں بنی حسن آئے تھے؟ چونکہ ان کو بنی عباس کی طرف سے گرفت کا سامنا تھا، وہ یہاں پہ اس لیے آئے تھے۔ اس دوران میں امام تشریف فرما رہے ہیں۔ بنی عباس نے پہلے بنی حسن کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف دشمنی کا اظہار شروع کر دیا۔ لہذا آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً سنا ہوگا کہ مولا نے اور ان کے والد گرامی نے درس اور تدریس کی محافل منعقد کی۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ اس دور کی بات ہے جب حکومت بنی امیہ سے بنی عباس میں آ رہی تھی، اور بنی عباس بنی حسن میں مشغول تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ ورنہ آخری حصے میں یعنی سمجھ لیجیے 140 کے بعد سے مولا چھٹے امام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور وہی تقیہ کی فضا بحال ہو گئی تھی، دوبارہ آ گئی تھی جو بنی امیہ کے زمانے میں تھی۔ پھر وہ درس و تدریس کی محفلیں ختم ہو گئی۔ تو یہ جتنا آپ نے سنا ہے وہ دو حصوں کے بارے میں صحیح ہے، جب بنی امیہ سے بنی عباس حکومت منتقل ہو رہی تھی، اور دوسرا وہ حصہ جب بنی عباس بنی حسن سے انتقام لے رہے تھے، بدلہ لے رہے تھے۔ بدلہ کیا لے رہے تھے؟ اپنے ساتھیوں کو ہی کاٹ رہے تھے۔ تیسرے مرحلے میں پھر سختیاں شروع ہو گئی تھیں، اور امام کے چاہنے والے امام کی زیارت سے، امام سے ملاقات سے محروم ہو گئے تھے۔
مزید آپ کا وقت ان حالات کے اوپر نہیں لگاؤں گا جس میں امام تشریف فرما تھے. بہت بیانات بہت زیادہ ہیں اس دور کے بارے میں. یہ دور بہت سنگین دور تھا. کس طرح بنی عباس نے بار بار چھٹے امام کو اپنی طرف لانے کی کوشش کی ہے. کیسے اس کے کمانڈرز امام کے نام خط بھیجتے تھے اور امام جنگ کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ یہ بظاہر نعرہ اہل بیت کا لگا رہے ہیں، اندر سے دشمنی کا. اگر آپ کو اپنے کبھی سیاسی حالات کو سمجھنا ہو اور سیاسی حالات کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو کہ سیرت اہل بیت اطہار کیا تھی، تو یقین فرمائیے آپ کو امام ششم کی سیرت کا بہت تفصیل سے جائزہ لینا ہوگا. پھر آپ کو اور ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہماری سیاست کیا ہونی چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کلام صادق ہے، اسلام اور بھی موجود ہے مذاہب میں، ہمارا فخر ہمارا امام صادق ہے. نعرہ حیدری. مزید وقت میں لگاؤں گا اس بات کے اوپر کہ امام نے جو تدریس کی وہ تدریس کیا تھی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، یہ جو ہمارا اس وقت کا معاملہ ہے، اور اس وقت کا معاملے سے میرا مطلب کیا ہے؟ بھئی ذرا سا اگر بات کو پھیلاتے ہوئے، ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہ جگہ 1-2 سال کی بنی بھی نہیں ہے، یہ جگہ پرانی ہے. اگر میں اپنے بچپن کا ایک منظر یاد کروں تو میں اس جگہ پر نصیر اجتہادی صاحب کی مجلس میں آ چکا ہوں اپنے بچپن میں. یہ جگہ تو نئی نہیں ہے. یہ محلہ نیا ہے کیا؟ نہیں، محلہ بھی نیا نہیں ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں امام کی روایات کتنی سنی ہوں گی، کتنوں پہ عمل کیا ہوگا. بس جیسے ہی میں کہوں گا عمل کیا ہوگا، اب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، اب معاملہ ختم. عزیزان محترم، میں شروع سے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا. یہ جو تعلق اور وابستگی ہماری اہل بیت کے ساتھ ہے، یہ تعلق اور وابستگی صرف الفاظ کی نہیں ہے. یہ تعلق اور وابستگی ہماری اور آپ کی کردار کے ساتھ ہے. اگر امام نے دشمنوں کے اندر بیٹھ کر کچھ درس دیے، وہ درس کس لیے دیے اور وہ درس کیا دیے؟ شاید کسی نے سمجھا ہو کہ میں کچھ زیادہ ہی تنقید کروں گا تو انہوں نے احتیاطاً کوئی کام کر لیا ہو. نہیں، اتنی تنقید نہیں کروں گا، کانٹینٹس پہ آنے کی کوشش کروں گا. امام نے سکھایا کیا تھا، صرف 2-3 واقعات کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا مدینے میں تشریف فرما تھے. ایک دفعہ کوفہ تشریف لے گئے. اس موقع پر کوفہ اسلامی حکومت کے بڑے شہروں میں سے تھا، بہت بڑے شہروں میں سے. سمجھ لیجیے ایک طرح سے دارالخلافہ کے ٹکر کا ایک شہر تھا. کوفہ میں مختلف افکار و خیالات کے رہنما موجود تھے. اس میں بڑے بڑے عرفاء بھی تھے. تو ابراہیم ادہم اور سفیان ثوری جیسے لوگ وہاں پر موجود تھے. البتہ شاید سفیان ثوری کی جگہ کہیں اور تھی، وہ کوفہ آ کر رہے ہوئے تھے. اسی موقع پر امام تشریف فرما ہو کوفہ میں. تو ان لوگوں نے امام کا استقبال کیا، امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. پھر جب امام کوفہ سے واپس جانے لگے تو اس زمانے میں رسم ہوتی تھی، آج کل بھی کسی حد تک ہے، وہ یہ کہ بھئی اگر کوئی بزرگ کسی علاقے میں آتا ہے تو لوگ شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرتے ہیں. اس زمانے میں تو رسم بہت شدت کے ساتھ تھی، فصیل ہوتی تھی، تو فصیل سے باہر جا کر لوگ احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے تاکہ وہ مہمان آئیں. اور جب مہمان جا رہے ہوتے تھے تو اسی طرح فصیل کے باہر جا کر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے
تاکہ مہمان جائیں۔ تو سفیان ثوری جو خود بڑا نام ہے عرفاء کے اندر، وہ امام کو خدا حافظ کہنے کے لیے جب کوفہ سے باہر گئے تو جس راستے پر امام نے آنا تھا وہاں پر دیکھا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ واقعہ شیخ عباس قمی کی احسن المقال کتاب کے اندر موجود ہے، مولا کے واقعات۔ سفیان ثوری نے دیکھا کہ شیر بیٹھا ہوا ہے اس راستے پر جس پہ امام نے آنا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اس شیر کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو وہ خود چونکہ وہ جانتا تھا امام کی معرفت کچھ تھی اس کے پاس، اس نے کہا مت ہٹاؤ مت ہٹاؤ، دیکھتے ہیں فرزند رسول تشریف لائیں گے تو شاید ہمیں کچھ سیکھنے کو مل جائے، آئیں گے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو عمدن شیر نہیں ہٹایا گیا۔ امام تشریف لائے، امام نے دیکھا کہ شیر وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ امام تشریف لائے شیر کے پاس، شیر کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ شیر نے اپنے انداز میں کچھ کہا، امام نے سنا، پھر دوبارہ مثلا سر پہ ہاتھ پھیرا، شیر دوبارہ جھکا اور جھکنے کے بعد راستے سے ہٹ کر وہ علیحدہ چلا گیا۔ تو سفیان ثوری اور ابراہیم ادم وغیرہ یہ لوگ نزدیک آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنا رسول، ہم اس موقع کے منتظر تھے کہ ہم آپ سے کچھ دیکھیں اور آپ نے ہمیں دکھایا۔ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ حسن المقال کے اندر لکھا ہے، فرمایا اگر تم لوگ خدا کی اطاعت ویسی کرتے جیسے اس کا حق ہے تو اس شیر پر اپنا سامان بھی رکھ لیتے، اس شیر پہ اپنا سامان بھی رکھ لیتے۔ پہلا درس جو امامت نے ہمیشہ دیا، کسی بھی دور میں، چاہے سختی میں تھے، چاہے آسانی میں تھے، چاہے علنی دیتے تھے، چاہے مخفی دیتے تھے، وہ درس تھا اطاعت خدا کا درس، اللہ کی اطاعت، بندگی کو۔ آپ تمام روایات کو اگر دیکھنے کی کوشش کریں، بے پناہ تاکید جس بات کے اوپر آپ کو نظر آئے گی وہ یہ کہ آپ کا ذاتی تعلق خدا سے وہ کیا ہے۔ ذاتی تعلق، اجتماعی تعلق کی بات نہیں ہو رہی کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ کے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی آبادی میں مسلمانوں کے نام ہیں، مسلمانوں کے سڑکیں ہیں، یہ سب نہیں ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے دین کا۔ دین کا اصلی حصہ کیا ہے؟ دین کا اصلی حصہ یہ ہے، بالکل کھل کے اگر بات کروں تو یہ کہ بتاؤ تم اپنی تنہائیوں میں خدا کے ساتھ کتنا ہو، یہ بتاؤ۔ حتیٰ یہ کہ ایک شخص کہے میں جماعت میں آتا ہوں، میں جماعت میں نماز پڑھتا ہوں، میں کہوں گا یہ بھی بات کی بات ہے۔ پہلے یہ بتاؤ جب سب لوگ سوتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ تم بھی سوتے ہو؟ جب سب لوگ اپنی زندگی میں مشغول ہونے لگتے ہیں تم کیا کرتے ہو؟ تم بھی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہو۔ تو تمہارا ذاتی تعلق خدا سے کیا ہے؟ اس پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سب سے زیادہ درس دیا، چاہے دعاؤں کے ذریعے سے ہوں، چاہے مناجات کے ذریعے سے ہوں، چاہے مختلف احادیث کے واقعات کے ذریعے سے عرفاء کو تیار کر کر کے ان کی تربیتیں کر کر کے ہوں، سب سے زیادہ جس بات کے اوپر اصرار کیا وہ یہ کہ تمہارا خدا سے ایک ذاتی تعلق ہونا چاہیے۔ اب اس میں معرفت کی جو باتیں تھیں ان کو بھی شمار کر لیجئے، دعائیں مناجات کو بھی شمار کر لیجئے، بڑے عجیب و غریب حقائق شمار کر لیجئے۔ مثلا ایک حدیث اگر میں آپ کی خدمت میں، جس کو ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں طردن للباب، صرف چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے عرض کروں تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخالفت کی ذلت سے نکل کر اللہ کی اطاعت کی عزت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کی مخالفت کی ذلت سے نکل کر، یہ کون سی ذلت ہے؟ جس کو 24 ملکوں کی بادشاہت دھو نہیں سکتی،
یہ ہارون الرشید، مامون الرشید جیسے لوگ 24 آج کے 26 ملکوں کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ کی مخالفت کی ذلتیں یہ بادشاہتیں دھو نہیں سکتی۔ امام فرمانا اس ذلت سے نکل آؤ، کس میں داخل ہو؟ اللہ کی اطاعت کی عزت میں داخل ہو۔ یہ وہ عزت ہے جو پائیدار ہے۔ پہلا درس جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں دیا، خدا اگر میں اس کے اوپر آپ کی خدمت میں کتنا بھی عرض کروں، ویسے تو مجھے معلومات بھی میری کم ہوگی، لیکن جتنا بھی عرض کروں وہ کم پڑتا چلا جائے گا اس تاکید کے مقابلے میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کے اوپر کی۔ اطاعت میں کتنے ہو، اطاعت میں کس مقام پر؟ دوسری بات، اگر مثال کے طور پر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ پہلا ڈھنگ اطاعت خدا، دوسرا ڈھنگ انسانوں کی زندگی سے مشکلات کو آسان کرنا۔ میں ایک دن میں 100 رکعت پڑھوں، سال بھر میں 6 مہینے روزے رکھوں، ہر تیسرے دن قرآن ختم کروں، اور میرے اطراف میں انسانوں کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور مجھ پر کوئی اثر نہ پڑے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین اہل بیت ہے؟ یہ کس قسم کا دین ہوا؟ آپ ان کی حیات طیبہ میں جا کر جائزہ لیجیے، اتنے واقعات ہیں، میں نے عرض کیا مولا چھٹے سرکار کی زندگی صرف دور امامت کو اگر شمار کر رہا ہوں تو اتنے سالوں پر مشتمل ہے، پوری زندگی شمار کروں 65 سال ہے، 65 سال۔ کتنے واقعات سناؤں آپ کو میں؟ قحط کے زمانے میں اہل بیت کا رویہ کیا تھا؟ ہم پینڈیمک میں تھے نا، تھے یا ہیں، ہوں گے نہیں ہوں گے اللہ جانتا ہے، لیکن مشکل میں تھے، بہرحال ان کا رویہ کیا تھا؟ امام نے خادم کو بلایا اور کہا پچھلے سال کی فصل سے گھر میں گندم ہے؟ اس نے کہا مولا ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید معاشرے میں تنگی ہے، تو امام مجھ سے خبر لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے خاندان کے لیے گندم کافی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہے۔ امام نے کہا اچھی بات ہے، کل میں کھڑا ہوں گا، جتنی گندم ہے سب باہر لے آنا، میں لوگوں میں تقسیم کروں گا۔ اس نے کہا مولا، اب وہ سمجھا کہ معاملہ تو ادھر چلا گیا، تو اس نے کہا مولا آپ تقسیم کریں، کیا آپ کا ارادہ بیچنے کا ہے؟ تو اتنا نہ بیچیے گا کہ ہماری ضرورت بھی کہیں اس میں چلی جائے۔ امام نے فرمایا بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، تقسیم کا ارادہ ہے، دینے کا ارادہ ہے۔ ہم اس کردار کو لے کر اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آج کی دنیا، اگر واقعاً ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے بھائی آج کی دنیا افکار کے اعتبار سے کہاں پر پہنچی ہے؟ کھوکھلے پن کے اندر ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ دنیا اس وقت افکار و خیالات کے اعتبار سے قحطی کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ آپ مشرق میں چلے جائیں یا مغرب میں چلے جائیں، کوئی فکر اپنی جڑوں کے اوپر باقی نہیں رہی ہے، سب کی جڑیں اکھڑ گئی ہیں، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو جو اکانومی کے حوالے سے ڈیل کر رہی تھیں، یا پولیٹکس کے حوالے سے، چاہے وہ بادشاہت ہو، چاہے وہ جمہوریت ہو، سب کی جڑیں ہلی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا افکار و نظریات کے خلا میں ہے۔ اس خلا کو کس سے فل ہونا تھا؟ کس نے اس خلا کو بھرنا تھا؟ اس خلا کو بھرا جانا تھا اہل بیت اطہار کی فکر سے۔ اور یہ خلا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید اب تشریف آوری نزدیک، خود اس بات کا ثبوت۔ اچھا، اب اگر ایسا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں آپ کو ہونا چاہیے تھا اس فکر کا نمائندہ،
اچھا کچھ لوگ تو میرے جیسے بولنے والے ہوتے، چھوٹے موٹے بولنے والے لوگ، چلو وہ بول کے نمائندہ بن جاتے، باقی لوگ کیا کرتے؟ باقی لوگ اس سے بھی بڑا کام کرتے۔ وہ کیا؟ وہ بول کے نمائندہ نہیں بنتے، وہ اہل بیت کی سیرت دکھا کے نمائندے بنتے۔ آپ کو وہ دور تو یاد ہے نا جب کراچی میں ہر دوسرے تیسرے دن ہم میں سے کسی ایک کا جنازہ اٹھ رہا تھا؟ اس وقت سب لوگ کس بات پہ ڈر رہے تھے؟ مولانا ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، پاکستان میں تشیع کا کیا ہوگا، جہاں جاؤ یہی سوال ہوتا تھا۔ تو ہم بار بار کہتے تھے دیکھو ہماری تعداد اتنی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں مار سکے، تعداد میں ہم نہیں مریں گے۔ دنیا میں اس سے کہیں کم تعداد کے لوگ بھی اس سے کہیں زیادہ بڑے قتل عاموں پر بھی نہیں مرے۔ 94 میں چاہے وہ افریقہ میں روانڈا اور برونڈی کے اندر جینوسائیڈ ہوا ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ تقریباً اسی زمانے کے اندر بوسنیا ہرزیگووینا کے اندر جینوسائیڈ ہوا ہو، لوگ نہیں مرے اس سے۔ تو میں گارنٹی سے کہتا تھا اگر ہر روز 100 بھی ماریں گے تب بھی ہم نہیں مریں گے۔ لیکن ہمیں کیا چیز نقصان پہنچا سکتی تھی؟ ہمیں اپنے فکر کو کھو دینا نقصان پہنچا سکتا تھا، اپنی فکر میں کھوکھلا ہو جانا یہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اور اس کی صورتحال کیا ہوتی؟ اس کی صورتحال یہ ہوتی کہ ہمارے بچے کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں اس خدا کے بارے میں میرا نظریہ کیا ہے، جس امام کو میں مانتا ہوں اس امامت پہ میرا نظریہ کیا ہے۔ اس مصیبت میں پھنس تو نہیں گئے کہیں ہم؟ اس وقت دنیا کے اوپر جو سب سے بڑا طاقتور حملہ فکر کے میدان میں ہوا ہے وہ شک پسندی کا ہے۔ آپ کسی سے بات کریں وہ کہے گا شاید یہ بھی صحیح ہو، شاید وہ بھی صحیح ہو، کوئی طے نہیں کر سکتا کہ کیا صحیح ہے۔ شک پسندی اور یہ شک گرائی کا حملہ اتنا شدید ہے، آپ اس کے سامنے ثابت کریں خدا ہے، وہ سنے گا اور آخر میں یہ کہے گا آپ نے شاید صحیح ثابت کیا ہو لیکن شاید یہ بات صحیح ہو شاید نہ ہو۔ حل کیا ہے ہمارے پاس؟ اہل بیت نے ہمیں کس طرف بھیج رہا تھا؟ آخری بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور اس کو میں ہر بات کو تھوڑا تھوڑا عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت ظاہر ہے بہت کم ہے، آپ کا وقت میں کافی لے چکا ہوں، لیکن بس ایک نقطہ اور اضافہ کرتے ہوئے، اور یہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو مجھے عرض کرنا ہے آپ سے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، سلام اللہ صلی علی محمد۔ آپ نے اور میں نے زندگی تو گزارنی ہے، اور اس زندگی نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ یہ سیال ہے، اس میں بریک نہیں ہے، اس میں ریورس بھی نہیں ہے، جو ہے گزرے گا۔ جو آج 51 سال کا ہے کچھ عرصے بعد 52 کا ہو، چاہے یا نہ چاہے۔ اس زندگی میں کچھ قوانین ہیں، یہ سب کا سب افراتفری ہے۔ آپ کہیں گے مولانا قوانین ہیں، یہ جو لاؤڈ اسپیکر کام کر رہا ہے، مائک میں آواز جا رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر سے آ رہی ہے، یہ بھی کسی قانون کے تحت آ رہی ہے۔ یہ جو تاروں میں بجلی دوڑ رہی ہے یہ کسی قانون کے تحت ہے۔ یہ جو زمین کے اندر کشش ثقل ہے اور میں اور آپ اڑ نہیں رہے، یہ کسی قانون کے تحت ہے۔ پوری دنیا مادی اعتبار سے قانون کو پہچانتی ہے، ان قانونوں کو قدر بھی کرتی ہے۔ جو وہ قانون بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، کشف کرتے ہیں، ان کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اچھا یہ مادی قوانین ہیں، جو ان کو بتائے وہ سائنٹسٹ ہے، اسے نوبل پرائز ملے گا۔ اور جو ہماری زندگی کے قوانین ہمیں سکھائے، بھائی یہ قانون ہو گیا، کشش ثقل ہے، لائٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، راکٹ بھیج رہے ہیں، یہ سب کام کر رہے ہیں، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ یہ بتاؤ خوشی کا کوئی قانون ہے دنیا میں؟ برکت کا کوئی قانون ہے دنیا میں؟ یہ کون سکھائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ بھائی فرض کر لیجئے، قصہ مختصر کروں، آپ کے پاس
خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی مشکل آ گئی، دل کا کوئی عارضہ آ گیا، ہاتھ ہلکا رکھوں، زیادہ پریشانی میں نہ ڈالوں، حتیٰ مثال میں بھی بھائی دل کا کوئی عارضہ آ گیا، اب تو ہر ایک کو آ گیا ہے، بلکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کا پتہ چلتا تھا کہ اس کو دل کا عارضہ ہو گیا تو اس سے کہا جاتا تھا بیٹا امیروں کی بیماری کیوں لے آئے، اب تو امیر غریب سب کو عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو بھائی فرض کرو اگر لاحق ہو گیا کوئی عارضہ، اب جناب علی آپ گئے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کو تو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، وہ کیا کرنی ہوگی؟ کہا بھئی آپ ہر روز کم سے کم بھی 20 منٹس تو واک کریں ہی کریں۔ اچھا واک کرنے کے لیے بہترین ٹائم کون سا ہے؟ اس نے کہا بھئی بہترین ٹائم صبح کا، آپ صبح کو اٹھیں واک کریں۔ اچھا اب وہ ہے ہمارا کراچی کا باشندہ، اس کی صبح ہوتی ہی 11:30 بجے ہے، اب اس کو ڈاکٹر نے مصیبت میں ڈال دیا کہ بھئی صبح 6 بجے اٹھ کے واک کرنی ہے۔ ایک دفعہ وزٹ پہ آئے، 2 مہینے بعد واک کی، کہا نہیں کی، کہا بیٹا جاؤ باہر، فیس بھی لے لی اور کہہ رہا ہے نکلو یہاں سے، کیوں؟ تم نے واک کرنی نہیں ہے، تم نے میرا نام بدنام کرنا ہے، تم ابھی مر جاؤ گے ہارٹ اٹیک کے اندر، بات میرے اوپر آئے گی۔ ان کا ڈاکٹر تھا، اگلی دفعہ واک نہیں کی، وہ اب یہاں نہیں آنا۔ اب کھڑے 6 بجے منہ کھولے جمائیاں لیتے ہوئے واک کر رہے۔ کرتے ہیں لوگ یا نہیں کرتے؟ اب معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ جذباتی ہو کے کہہ رہا ہوں، عقل کے اندھو، ڈاکٹر کی مانتے ہو اپنے امام کی کیوں نہیں سنتے؟ اب یہ عقل کے اندھے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس ڈاکٹر کے پاس MBBS اور فلاں فلاں کے سوا کچھ نہیں ہے، جس امام کے پاس آسمانوں کا علم ہے، اس کی کیوں نہیں مانتے؟ اچھا آپ مجھ سے کہیں گے مولانا ان امام کی مانے تو آپ بتاؤ، کوئی ہنر آپ بھی بتاؤ ہمیں۔ ہاں ہے، اور میں عرض کرتا ہوں بھئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر دن بھر کے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ سونا ہے، اور 1 گھنٹہ سونے سے بھی مہنگا ہے۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ایسا ہے جس کی قیمت سونے کی طرح ہے، اور 1 گھنٹہ ایسا ہے جس کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کو صحت چاہیے نا، اس 1 گھنٹے میں کھڑے رہیے، جاگتے رہیے۔ آپ کو دنیا چاہیے، اس 1 گھنٹے میں جاگتے رہیے۔ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں چاہیے، کسی طرح ان 2 گھنٹوں میں سے زیادہ وقت جاگتے رہیں، گناہ نہ کریں، جاگیں گناہ نہ کریں، بہت بڑے کوئی ثواب کے تیر بھی نہ مارے کوئی بات نہیں، جاگتے رہیں، گناہ نہیں کریں بس۔ سونا کون سا ہے اور پلاٹینم کون سا ہے؟ سونے سے مہنگا ہوتا ہے نا پلاٹینم۔ بھائی سونا ہے فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ سونا ہے، گولڈ۔ کیا مطلب؟ اس دور میں کوئی جاگا اس کا رزق آسان ہے۔ پھر 12 گھنٹے جوتیاں نہیں چٹکانی پڑیں گی، سہولت سے ملے گا۔ کم بھی ملے گا تو اثر بہت زیادہ کا دے کے جائے گا، اور یہ جو ملے گا یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ملے گا، یہ دنیا میں بھی اثر دے گا، دنیا کے بعد بھی اثر دے گا، اس کے بعد بھی اثر دے گا، اس کے بعد بھی اثر دے گا، ہمیشہ اثر دے گا۔ پلاٹینم کون سا ہے؟ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، یہ پلاٹینم ہے۔ اگر کوئی اس میں جاگ لے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ایک معذرت کے ساتھ ایک جملہ سن لیں، پھر یہ اہل انشاء ہے، یہ اپنی چیزیں انشاء کر سکتا ہے۔ انشاء کہتے ہیں کمپوز کرنے کو۔ آپ کو یاد ہے ہم لوگ اسکولوں میں ہوتے تھے تو ہمیں کہتے تھے کمپوزیشن، تو آپ کو ایک موضوع دے دیا جاتا تھا اس پہ ایسے لکھ کر لائیں، تو اگر مثال کے طور پہ آپ سے کہہ دیا آپ ایسے لکھ کر لائیں آئیڈیل سٹی کون سا ہوتا ہے، تو آپ نے ایسے لکھ دیا آئیڈیل سٹی یہ ہوتا ہے، سٹی بن جاتا ہے کیا؟ کمپوزیشن سے سٹی بن جاتا ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر کوئی پلاٹینم میں جاگ جائے تو اس کی کمپوزیشن ریئلٹی بن جاتی ہے۔
وہ اہل انشاء ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہم نے امامت سے کیوں نہیں سیکھی؟ اور اس کے بعد دنیا بھر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ادھر سے ادھر، رزق کا معاملہ، رزق کا معاملہ، تو جو حل دیا تھا وہ کیوں نہیں سیکھتے؟ سیکھ لیتے، عمل کر لیتے، اور نہیں ملتا پھر جا کے ان سے کہتے کہ مولا آپ کے فرمان پہ عمل کیا تھا، ہمیں رزق کیوں نہیں ملا؟ ابھی بھی دیر ہے کیا؟ نہیں، کوئی دیر نہیں۔ تو بندگان خدا، میں نے اپنی طالب علمی سے ایک بات سیکھی ہے۔ مجھے طالب علم بنے ہوئے الحمدللہ رب العالمین 37 سال ہوئے۔ اس 37 سال میں نے ایک بات سیکھی ہے، وہ یہ کہ دنیا کے قانون سیکھنے تو روایتیں پڑھو۔ روایتوں میں دنیا کے قانون ہیں، خوشی کا بھی ہے، غم کا بھی ہے، کامیابی، ناکامی، طاقت، کمزوری، سب کے قانون اس کے ہیں، سب روایت کے اندر۔ آپ کی بات میں اثر کیسے آئے گا؟ بہت سارے لوگوں کی باتوں میں بڑا اثر آتا ہے، پورا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، باہر جاتے ہیں دل خالی ہو گئے، زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بیٹھے رہیں گے خاموش، ایک جملہ بولتے ہیں، زندگیاں تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ کس کی بات میں یہ اثر آتا ہے؟ تو اگر آپ کو میں اشارتاً عرض کروں تو بس میں اتنا سا عرض کروں گا، جس کا کلام تنہائی میں خدا سے بڑھتا ہے، خدا جلوت میں اس کے کلام میں اثر ڈالتا ہے، اور جس کا کلام اپنی زندگی میں بندوں سے بڑھتا ہے، خدا اس کے کلام کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اس کا کلام اثر دے گا جس کا کلام جلوتوں میں خدا سے ہو، خلوتوں میں خدا سے ہو۔ بندوں سے کلام کرتے رہو، کچھ نہیں ہوگا، خدا سے کلام کرو۔ یہ انہوں نے سکھایا ہے سب کو۔ عزیزان محترم، میں نے بڑا وقت لیا آپ کا، ان قوانین کے اوپر توجہ فرمائیے، روایات کو پڑھیں۔ بہت ساری کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، آپ اور میں مولا چھٹے سرکار کی ماننے والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں بہت اچھی عادتیں دی ہیں، ان میں سے ایک بہت اچھی عادت، بے پناہ خوبی والی عادت، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر نماز کے بعد زیارت پڑھا کرو۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، ایرانیوں میں نہیں تھی، یہ ہم سے سیکھی ہے، کچھ چیزیں انہوں نے بھی ہم سے سیکھی ہیں۔ پہلے نہیں پڑھتے تھے، یہ پہلے تسبیح نہیں پڑھتے تھے، برصغیر والوں کو دیکھ دیکھ کے سیکھا کہ ہاں تسبیح پڑھنا بہت اہم ہے۔ پھر برصغیر والوں کو دیکھ دیکھ کے انہوں نے سیکھا کہ نہیں، زیارت پڑھنا اہم ہے۔ آپ زیارت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، آپ بہت اچھا کرتے ہیں۔ صرف ایک کوتاہی ہوتی ہے، زیارت پڑھتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، یہ بڑی مشکل ہے، توجہ نہیں دیتے۔ ایک اور مشکل بھی ہے، شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اپنا، میں بھی اس مشکل میں مبتلا۔ وہ کیا؟ ہر نماز کے بعد صرف بعض معصومین کی زیارت کرتے ہیں، بعض کی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ غم ہے یا نہیں ہے؟ مثلا معذرت کے ساتھ اتنا بقی کے نعرے لگاتے ہیں، بقی بقی، کہ ہم غم کرتے ہیں، نماز کے بعد بقی کی زیارت کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، زیادہ تر لوگ نہیں کرتے، آپ کرنا شروع کر دیں۔ بقی کی بھی زیارت کیا کریں، نماز کی زیارت ابھی مرضی آپ کی کریں یا نہیں کریں، لیکن میں صرف عرض کروں۔ تو جب آپ بقی کی زیارت کریں گے ہر روز مثلاً، تو ہر روز آپ کے ذہن میں کچھ مظلوم قبریں آئیں گی۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، میں ایک عوامی سی بات کرنے والا ہوں، آپ برا نہیں مانیے گا میری بات کا۔ جب سے میرے بابا کا انتقال ہوا اور میرے بیٹے کا انتقال ہوا، تو میں ان کی قبروں پہ جاتا ہوں، اور ان کی قبروں پہ جاتا ہوں، اگر اس قبر میں ظاہری طور پہ بھی کوئی چیز خراب ہو رہی ہو، میرا دل دکھتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ جس امام کے نام پہ میری شناخت بنی ہے،
میں اپنے بچے کی یا باپ کی قبر پہ جاتا ہوں تو میرے دل چاہتا ہے رونق نظر آئے، کوئی اندھیرا نہ ہو، کوئی روشنی ہو، کوئی آواز ہو، لیکن جب بقیع کی طرف رخ کرتا ہوں تو سوائے پتھروں کی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سلام ہو مظلوم قبروں کے اوپر۔ آج تو شب شہادت ہے، پوری دنیا میں دستور ہوتا ہے کہ اگر کسی امام کا روزہ ہوتا ہے، ان کی شب شہادت ہوتی ہے، لاکھوں چاہنے والے جمع ہو جاتے ہیں، سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اے تو کم سے کم آج کی شب بقیع کا رخ کر لے، اپنے دلوں میں یہی بیٹھے بیٹھے مدینہ منورہ کے اندر اس مظلوم قبرستان کی طرف توجہ کیجیے گا، ایک قبر کی طرف جس کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے اور اس کے نام پر منسوب ہے پورا یہ فرقہ۔ موقع تنہائیوں میں دشمن کے زہر کا نشانہ بنے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ تھا جب میں کبھی سوچا کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کچھ لوگ شمشیر کی زد سے شہید ہوئے اور اکثر زہر جفا سے شہید ہوئے، تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں جب مولا امیر المومنین کو ضربت لگی تھی اس ضربت میں زہر تھا، گویا نشانی بن گئی تھی کہ علی کی کچھ اولاد شمشیر سے شہید ہوگی اور کچھ زہر سے شہید ہوگی۔ ہمارا سلام ہو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس مظلوم قبر کے اوپر جو جنت البقیع کے اندر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے امام ہمارا سلام ہو آپ کی اس جسم اقدس کے اوپر جس کو زہر کا نشانہ بتایا گیا، لیکن جب میں اس منظر کو دہراتا ہوں جو جنت البقیع ہے تو ایک اور لاشا ذہن میں آتا ہے جس میں زہر کا اثر بھی ہے، تیروں کی بارش بھی ہے۔ یہ بقیع بڑی عجیب جگہ ہے، یہاں عجیب واقعات گزرے ہیں۔ یہاں امام کا لاشا ہے جو زہر آلود ہے، یہاں امام کے اجساد مطہرہ ہیں جن کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی ہے۔ عزیز و اگر آخری جملہ مجھے عرض کرنا ہو تو میں کہوں گا اے بقیع سلام ہو تجھ پر، تیرے پاس امام ششم بھی ہیں، امام پنجم بھی ہیں، امام چہارم بھی ہیں، امام دوم بھی ہے، اور اے بقیع سلام ہو تجھ پر بی بی ام العائبہ تیرے پاس ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی تجھے واسطہ ہے پاک پروردگار مولا چھٹے امام کی شہادت کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدایا قرآن و اہل بیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے تمام مرحومین بلخص مرحومین جن کے اظہار ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ان سب کو اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما، اہل بیت کی پناہ، اہل بیت کی جوار رحمت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار اس زمانے کو امام کے ظہور کے لیے تیار ہونا نصیب فرما، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کو فتح و نصرت نصیب فرما، کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ خدایا امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، امام کے چاہنے والے ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعطرتہ الطاہرین۔